فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. محترم سامعین، آج کی اس عظیم الشان محفل میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے فضیلت الشیخ مولانا منصور الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر موجود ہیں. شیخ سے میرے پرانے تعلقات ہیں. جاننے والے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مولانا منصور الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ کو فن تعلیم و تعلم میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمال دیا ہے اور بہت ہی اس سلسلے میں ان کو مہارت حاصل ہے. ان کی صحبت میں یا ان کے ماتحت رہنے والے علماء کرام بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے. شیخ تشریف لائے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں مستفید فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا اور تقاریر بچوں کی سننے کا موقع ملا. یقیناً یہ میرے لیے باعث شرف ہے، اعزاز کی بات ہے. اس پر میں اللہ رب العالمین کے بعد ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، چونکہ یہ اجتماع محفل علم سے متعلق ہے اور ایک دینی ادارے کے سالانہ جلسے کی شکل میں رونما کی گئی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم سے متعلق کی کچھ باتیں کہی جائیں. ابھی آپ نے برادران عبدالغفور سے علم سے متعلق اہم ترین باتیں سنی. میں بھی اسی سے متعلق دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. علم ترقی کی دلیل ہے. انسان کے لیے جوہر امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا میں کوئی بھی قوم اور شخص علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود ملائک بنایا تو فرشتوں کے استفسار اور سوال پر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی علمی صلاحیت کو اللہ نے پیش کیا بطور دلیل کے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور پھر یہی علم ہے جس کے ذریعے سے انسان رب کی معرفت، اپنی ذات کی معرفت، کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ
علم ہی کے ذریعے سے آدمی مومن بھی بنتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی علم لازمی ہے. جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا وہ اتنا اچھا. اس آیت کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ جو خشیت الہی نہیں رکھتا وہ حقیقی معنی میں عالم نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی نہیں ہے وہ حقیقی معنی میں عالم نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تمہیں مادر شکم سے جب پیدا کیا تو تمہیں علم نہیں تھا، تم جانتے نہیں تھے. پھر اس نے تمہیں کان، آنکھ، دل عطا فرمایا. یہ انہی کے ذریعے سے آدمی ہر قسم کی چیز، ہر قسم کا علم سیکھتا ہے. گویا یہ ذرائع علم ہیں اور علم کے حاصل کرنے کے آلات ہیں. اگر ان ذرائع کا صحیح استعمال ہوگا، صحیح علم حاصل کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے کہا لعلکم تشکرون. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کہ جب ان ذرائع کا صحیح استعمال ہوگا اور صحیح معنی میں علم حاصل کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نتیجہ یہ ہوگا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ انسانیت اور انسانی شخصیت کی تعمیر اور تہذیب کے لیے علم کا ہونا ضروری اور لازمی ہے. اور پھر انسان کی ذات سے متعلق جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، چاہے نماز روزہ ہو یا والدین رشتہ داروں کے حقوق ہوں، ان کی ادائیگی کے لیے بھی علم کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. جو جتنا زیادہ ان حقوق سے، فرائض سے، ذمہ داریوں سے واقف ہوگا تو اسی قدر میں، اسی بہتر انداز میں وہ ان فرائض سے سبکدوش ہو سکے گا. اسی طریقے سے ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنے اپنے دائرے میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے مکلف ہیں، پابند ہیں. مشہور حدیث ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بھلائی کا حکم دینے اور برائی کا سد باب کرنے، اس کا خاتمہ کرنے یا اس کے خلاف نکیر اور نفرت کا اظہار کرنے کا وہ مکلف اور پابند ہے. وہ ضرور بضرور ایسا کرے. یہاں ایک نقطہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے پہلے جانے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. اگر کوئی آدمی کسی منکر کو معروف سمجھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس برائی سے بچنے کے بجائے اس کے فروغ اور اس کو رواج دینے کی کوشش کرے گا. جیسا کہ ہم آج بے حیائی کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایسا کرتے ہوئے یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم. کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے اس آیت میں وارد وعید کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی برے
وہ لوگ ہیں جو شرکیہ اعمال کو عبادت سمجھ کر ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جو بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر عام مسلمانوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو دعا کے قبولیت کے اسباب اور آداب دعا میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا چاہیے۔ ان کی یہ حالت در حقیقت ان کی جہالت اور لا علمی کے باعث ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا شرک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے مرتبے کا وسیلہ لگانے والی جتنی روایات ہیں وہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ خود اس شرک میں مبتلا ہیں، شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ تو داعی کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ جانے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، یعنی اس کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے متبعین کا منہج دعوت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت کی قید و شرط لگائی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت عمل دعوت بصیرت یعنی دلیل، علم و دلیل کی بنیاد پر ہے۔ اسلام علم و دلیل کا مزاج رکھتا ہے، اسی لیے ہاتھو برہانکم کہہ کر کے پوری دنیا کے سامنے ترقی کے اور علم کے راستے کھول دیے۔ اور اسلام تقلید و جہالت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو ہر سطح پر تقلید کی مذمت کی ہے۔ تو یہ علم انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ، علم کی اس عمومی فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر آپ ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے ضروری ہے یا تعلیم و تربیت عورتوں کے لیے بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں۔ گھر اور خاندان کی تعمیر بغیر عورت کے ممکن نہیں۔ عورت ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، ہر رشتے میں اللہ نے اس کے کچھ نہ کچھ حقوق، ذمہ داریاں اور فرائض مقرر کیے۔ اب جس عورت کو، جس لڑکی کو جس قدر ان ذمہ داریوں کا اور فرائض کا شعور ہوگا، احساس ہوگا، علم ہوگا، اسی قدر اس کا ذاتی اور سماجی کردار ڈھلے گا۔ اور پھر جو علوم اور علم کے لیے ایک عالم کتنا ہی بڑا کیوں عالم نہ ہو، قابل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی بیوی بدمزاج ہو، جاہل ہو، گھر کو جہنم زار بنانے والی ہو، تو ایسا بڑا عالم بھی قوم کے لیے کوئی بڑا کارنامہ یا خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ اس نقطے کو اگر سمجھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مثال کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیاہ، غیر آباد علاقے میں اللہ کے حکم پر جب چھوڑا تو آپ کی بیوی کا کردار اور رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اپنی جان کا اندیشہ محسوس کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو تسلی دی، ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی اور پھر نبوت کے سارے کاموں میں انہوں نے آپ کا ہاتھ بٹایا، آپ کی مدد کی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ نیکی میں تعاون کا یہ کردار، خواتین کا نیکی میں تعاون کا یہ کردار ایمان اور علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور پھر خواتین کا یہ کردار اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ایک عورت ماں ہوتی ہے تو سب سے اہم کردار نبھاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آغوش مادر کی پہلی درسگاہ سے وہ گزرتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ماں جاہل ہو، بد مزاج ہو، تو اس کی گود میں پلنے بڑھنے والا بچہ کوئی بڑا اور نامور عالم، کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ عموماً جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی مائیں شریف، نیک، علم والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا منشا اور استثناء سے انکار نہیں کہ آزر کے گھر میں بھی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں، جنہوں نے باپ سے درس نہیں لیا بلکہ باپ کو درس دیا۔ لیکن عورت کا جو کردار شریعت نے مقرر کیا ہے کہ وہ گھر کی تعمیر میں، بچوں کی نگہداشت اور تربیت پہ اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے میں جو اس کا اہم ترین کردار ہے، اس کی صحیح انجام دہی کے لیے اس کا علم والا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو مصیبت ہے، اگر علم الٹا ہو تو مصیبت دوہری ہو جاتی ہے۔ میری مراد ہے 19ویں صدی کے آغاز سے آزادی رسواں سے متعلق جو تحریکیں قائم کی گئی، جو نعرے لگائے گئے اور جس کی بنیاد پر عورت کو مرد کے شانہ بشانہ ہر میدان میں اتارا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اس کی عزت خاک پہ مل گئی اور پھر بے شمار مسائل پیدا ہوئے جس میں جسمانی امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں اور خاندانی نظام کا ٹوٹ پھوٹ جانا ہے۔ اس کے بجائے اگر عورت اپنا وہ کردار ادا کرتی ہے جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ اس کی بے عزتی نہیں، یہ اس کی آزادی کو سلب کرنا نہیں، بلکہ یہ اس کی عزت ہے اور اس کی اور سماج کی ترقی کا باعث ہے۔ آپ عورت کے کردار پر، خواتین اپنے کردار پر اگر غور کریں تو انہیں محسوس ہوگا اور وہ یقیناً یہ بات محسوس کریں گی کہ وہ کتنا اہم کردار اور کتنا اہم رول معاشرے میں انجام دے سکتی ہیں۔ اگر عورتیں توحید پرست ہوگی تو ان کے بچے مشرک نہیں ہوں گے۔ اگر عورتیں نیک شوہر سے نکاح کرنے کو ترجیح دے تو معاشرے میں نیکی کو رواج ملے گا۔ اگر عورتیں اپنے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے روک لے، دوسروں کے بہکاوے میں نہ آئیں تو معاشرے سے بڑی حد تک برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مومنہ عورت کا کردار ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح طریقے پر انجام دیتی ہے تو معاشرے سے بڑی حد تک برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس کی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ یاد کیجیے. جب طلحہ نے انہیں شادی کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کہا طلحہ تم جیسے آدمی کا رشتہ رد نہیں کر سکتا، لیکن تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. طلحہ تم غور کرو کہ تم بڑائی کو حکم دیتے ہو، تمہارے لیے بت تراشتا ہے اور پھر تم اسے پوجنے لگتے ہو. اگر اسے آگ لگ جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا. لیکن طلحہ سنو، اگر تم اسلام لے آتے ہو تو میں تم سے نکاح کرنے تیار ہوں اور یہی میرا مہر ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ طلحہ اسلام لائے اور یہ نکاح ہو گیا. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم نے اپنا جو مہر مقرر کیا اس سے زیادہ بڑا اور قیمتی مہر کسی عورت نے اسلام میں نہیں مقرر کیا. یہ ایک مومنہ صاحب علم و ایمان خاتون کا کردار تھا کہ اس نے اپنے ایمان اور علم کے بلبوتے پر ایک مرد کو کفر اور شرک سے نجات دلائی. اور پھر اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے وہ 3 آدمیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے اور غار کا دہانہ بند ہو گیا. اس سے خلاصی کے لیے تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں اس غار سے نجات دلا سکتا ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے، بخاری میں موجود ہے. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اے اللہ میری ایک جنات بہن تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مومنہ کی پاک بات. غور کریں آپ کہ ایک مومنہ عورت، علم والی عورت اپنے علم کے بلبوتے پر مقابل مرد کو کس طریقے سے اس کو برائی سے باز رکھا، کس طریقے سے برائی سے اس کو روکا. بالکل اسی طریقے سے اگر خواتین اپنا یہ کردار نبھائیں، وہ برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور غلط قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں تو ہمارے معاشرے سے بھی بڑی حد تک برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ آپ غور کریں کہ شریعت میں، اسلام میں جو مختلف قسم کے فرائض ہم پر واجب ہیں، کیا وہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے؟ کیا ان کی ادائیگی صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہے یا عورتیں بھی اس کی مکلف ہیں؟ اگر عورتیں بھی اس کی مکلف ہیں تو مردوں کی طرح عورتوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ان سے متعلق علم حاصل کریں تاکہ ان کو صحیح طریقے سے وہ انجام دے سکیں. اور اسی طریقے سے کہ جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرنا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، کیا مردوں کی طرح عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں عورت اسی وقت کر سکتی ہے جب اسے ان چیزوں کا علم ہوگا. اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو علم سے آراستہ کرو. یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مرد اور عورت، مرد و خواتین دونوں کے لیے یہ حکم ہے. مرد اور خواتین یہ اصل میں 2 پہیوں کی طرح ہے. اگر ایک پہیہ خراب ہو اور دوسرا بھی خراب ہو تو کیا آپ صرف ایک ہی کی اصلاح کریں گے، ایک ہی پہیہ درست کرتے رہیں گے؟ یہ دونوں کو آپ درست کریں گے تبھی آپ کی گاڑی چلے گی. تو یہ معاشرے کے 2 پہیے ہیں، دونوں کی اصلاح کیے بغیر یہ گاڑی ترقی کی راہ پر چلنے والی نہیں ہے. تو اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے، اگر ہمیں
آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دینی ہوگی اور انہیں مردوں کی طرح جس طریقے سے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کو ضروری مانتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے خواتین کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم آج جس محفل میں بیٹھے ہیں وہاں بچوں کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ الحمدللہ یہ ہندوستان میں اس کے بانی اور اس کے محرک صدر محترم کے والد محترم مختار احمد صاحب رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تحریک ہندوستان میں چلائی تھی اور جو اتنی مقبول ہوئی کہ بمبئی سے دور کرناٹک کے اس علاقے میں بھی اس کی شمع روشن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اس جامعہ کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ مولانا کے ہاتھ میں بھی ذریعہ ثواب بنائے۔ تو یہ علم کی انتہائی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اگر علم ہم صرف لڑکوں کے ساتھ خاص کریں، بچوں کے ساتھ خاص کریں اور بچیوں کو اس سے محروم کریں تو یہ جو مختلف قسم کے شریعت کے اوامر ہیں، نواہی ہیں اور جو احکامات ہیں تو اس کی پابندی اور اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، جس کے ہم اور آپ دونوں ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے اور پھر ہر فرد کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ آپ